اچھا وعن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انه اذا وقف على قبر، حضرت عثمان جب کسی قبر کے قریب کھڑے ہوتے تھے تو قبر کو دیکھ کر بکا بہت روتے تھے، حتیٰ یبل لحیته، حتیٰ کہ تر ہو جاتی تھی آپ کی داڑھی مبارک۔ فقیل له، تو حضرت عثمان سے پوچھا گیا، تذکر الجنہ، جناب آپ جنت کو یاد کرتے ہیں، والنار و جہنم کو یاد کرتے ہیں، فلا تبکی، اس وقت آپ نہیں روتے، وتبکی من هذا، اور قبر کو دیکھ کر آپ روتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ فقال، حضرت عثمان نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، کہ قبر پہلی پوڑی ہے آخرت کی پوڑیوں میں سے، پہلی پوڑی قبر ہے، دوسری میدان محشر ہے، تیسری پوری صراط ہے۔ فَإِن نَجَا مِنْهُ، جس آدمی کا پاؤں یہاں جمع اور اس نے نجات حاصل کی، ثم بعد پوڑیا ایسر منه، وہ آسان ہے۔ وَإِن لَمْ يَنْجُ مِنْهُ، جو یہاں نجات نہیں پائے گا جواب میں پھسل جائے گا، فَمَا بَالُهُ أَشَدُّ مِنْهُ، ما بعد پوڑیا اس سے زیادہ سخت ہے، اس لیے میں اس کو دیکھ کر روتا ہوں۔ قال، حضرت عثمان نے فرمایا، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما رأیت منظرا قط، میں نے نہیں دیکھی ایک جگہ بالکل، الا والقبر افظع منہ، مگر قبر اس سے زیادہ مہیب ہے۔ وعنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت، نبی علیہ السلام جب فارغ ہو جاتے تھے مردہ دفنانے سے، وقف علیہ، اس کی سرانے کھڑے ہوتے تھے، فرمایا استغفروا لأخیکم، اپنی بھائی کے لیے دعا مانگو۔ جنازے کے سلام کے بعد دعا بدعت ہے، دفنانے کے بعد دعا سنت ہے۔ تم دعا مانگو اپنی بھائی کے لیے، ثم صلوا اللہ بالتسبیح، پھر اللہ سے دعا مانگو کہ اس کو صحیح جواب دینے کی توفیق دے دے۔ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ، اس سے ابھی ابھی پوچھا جائے گا، مَن رَّبُّكَ مَن نَّبِيُّكَ مَا دِينُكَ۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لَيُسَلَّطُ عَلَى الْكَافِرِ فِي قَبْرِهِ، مسلط کیا جاتا ہے کافر پر اس کی قبر میں، 99 تنینا، 99 سانپ، اللہ کے 99 نام ہے، اور کافر ایک ایک سے انکار کرتا ہے، تو ایک ایک نام مبارک سے انکار کی وجہ سے ایک سانپ اس پر مقرر کیا جاتا ہے، اور اسماء حسنہ 99 ہے، اس لیے مجموعہ سانپوں کی تعداد 99 ہے۔ تنہسہ، اس کو ڈھکتے ہیں، وتلدغہ، اور اس کو کاٹتے ہیں، حتی یقوم الساعہ، حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے۔ لو ان تنینا منہا، اگر ایک سانپ ان سانپوں میں سے نفخ بالارض، زمین پر ہوا کا بڑاس نکالے، ما انبتت خضرا، وہ اتنا زہریلا ہے کہ زمین قیامت تک سبزہ نہ اگائے۔ عن جابر قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ نکلے، الى سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن معاذ کی جنازے کے لیے، حین توفی، جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے، فلما صلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور نے جنازہ پڑھایا، ووضع فی قبرہ، حضرت سعد کو قبر میں اتارا گیا، وسوی علیہ، اور مٹی ڈالی گئی، تو اچانک سبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
نبی علیہ السلام نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھا، فسبحنا طویلا، ہم طویل وقت تک سبحان اللہ پڑھتے رہے، ثم کبر، پھر آپ نے اللہ اکبر فکبرنا، ہم نے اللہ اکبر پڑھا، پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ لما سبحتا ثم کبرتا، آپ نے تسبیح پڑھی پھر تکبیر پڑھی، فرمایا لقد سزایا، تانگ ہو چکی تھی اس عبد صالح پر اس کی قبر، حتی فرجہ اللہ عنہ، ہماری تسبیحات اور دعا کی وجہ سے اللہ نے قبر کھول دی۔ ملا علی خیری کہتے ہیں اس کی صرف ایک کوتاہی ہے کہ وہ پیشاب کی چینٹوں سے ذرا پرہیز نہیں کرتا تھا۔ حضور نے فرمایا استنزحوا من البول، پیشاب کی چینٹوں سے پرہیز کرو، فإن عامة عذاب القبر جنة۔ عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا ھذا، یہ سعد بن معاذ، الذی، وہ بڑی شخصیت ہے، تحرک لہ العرش، جب اس کی روح عرش پر پہنچی تو عرش خوشی کے مارے ہل گیا کہ اب سعد کی روح میرے نیچے ٹھہرے گی۔ وفتحت لہ ابواب السماء، اور اس روح کے استقبال میں آسمان کے تمام دروازے کھل گئے، ہر دروازہ منتظر تھا کہ یہ روح مجھ سے گزرے گی، میری سعادت ہے۔ وشہدہ 70,000 من الملائکہ، اور اس کی جنازے کو کاندھا دینے کے لیے 70,000 فرشتے اتر گئے، اتنا بڑا آدمی تھا، لیکن یہ بھی معاف نہیں ہوا۔ لقد ضم ضمۃ، قبر میں اس کی ہڈی ملائی گئی ایک دوسرے میں، ثم خرج عنہ، ہماری دعاؤں کی وجہ سے قبر اسی کی گئی۔ وعن اسماء بنت ابی بکر قالت قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا، نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے خطبہ دیتی ہوئی، وذکر فتنة القبر، حضور نے ذکر کیا عذاب قبر، التي، وہ عذاب، یفتتن فیہا المرء، جس میں مبتلا کیا جاتا ہے انسان۔ فلما ذکر ذلك، جب قبر کے عذاب کا ذکر فرمایا، زج المسلمون، چیخیں نکلی مسلمانوں کی، زجتاً چیخیں، اتنا سخت عذاب کا ذکر، رواہ البخاری۔ وزاد النسائی، اور نسائی نے یہ لفظ بڑھایا کہ مسلمانوں کی چیخیں نکلی، حالت کہ وہ چیخیں پردہ بنی میری درمیان، وبین ان افہم کلام رسول اللہ، اور حضور کی بات سمجھنے کی درمیان، یعنی شور کی وجہ سے میں حضور کی بات کو نہ سمجھ سکا۔ فلما سکنت زجتہم، جب صحابہ کرام کا رونا خاموش ہوا تو میں نے کہا ایک آدمی کو قریب منی، جو میرے قریب بیٹھا تھا، اے بارک اللہ ہوئی، اے اللہ تجھ میں برکت ڈالے۔ ماذا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر قولی، حضور نے تقریر کے آخر میں کیا فرمایا؟ میں نے شور کی وجہ سے وہ نہ سمجھ سکا تو میرے قریب ساتھی نے کہا کہ قال، حضور نے فرمایا قد اوحی الیہ، مجھے اس بات کی وحی کی گئی ہے، انکم تفتنون، کہ تمہارا امتحان لیا جائے گا قبور میں، قریبا من فتنۃ الدجال، فتنہ دجال کے قریب، یعنی جیسے دجال ایک بہت بڑا امتحان ہے، تو اسی طرح قبر میں ایک بہت بڑا امتحان لیا جائے گا۔ وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا ادخل المیت القبر، جب میت کو داخل کیا جاتا ہے برزخ میں، ومثلت لہ الشمس، تو دکھایا جاتا ہے اس کو سورج، عند غروب، یعنی اس کو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہے۔ فیجلس، وہ بیٹھتا ہے، یمسح عینیہ، اپنی آنکھوں کو ملتا ہے، اور وہ یقول، فرشتوں کو کہتے دعونی، مجھے چھوڑ دو، جواب نہ مانگو، اصلی، میں عصر کی نماز پڑھتا ہوں۔ یہ وہ آدمی کہتا ہے جو نماز پڑھنے کا عادی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان المیت، میت، یسیر الی القبر، پہنچتا ہے قبر میں، فیجلس الرجل، میت کو بٹھایا جاتا ہے قبر میں، غیر فزع، نہ ان پر خوف ہے، ولا مشغوب، نہ وہاں شور ہے، ثم یقال فیما کنت، پھر پوچھا جاتا ہے کس چیز میں تم نے زندگی گزاری؟ وہ کہتے ہیں کنت فی الاسلام، میں اسلام میں زندگی گزار رہا تھا۔
ويقال ما هذا الرجل، یہ نبی کون ہے؟ ويقول کہتے ہیں محمد رسول اللہ جاءنا بالبینات، ہمارے پاس کھلی دلائل لے کے آیا تھا من عند اللہ، خدا کی طرف سے، فصدقناہ، ہم نے اس کی تصدیق کی، فیقال له، اس سے پوچھا جاتا ہے هل رأیت اللہ، تم نے خدا کو دیکھا ہے؟ فیقول کہتے ہیں ما ينبغی لأحد، کسی کو مناسب نہیں ہے ان یر اللہ، کہ خدا کو دنیا میں آنکھوں سے دیکھے، فیفرج له، پس فرجتاً قبل النار، کھول دی جاتی ہے اس کے لیے ایک کھڑکی جہنم کی طرف، پس وہ مردہ دیکھتا ہے جہنم کو، یحتم بعضها بعضا، کہ بعض آگ بعض کو کھاتی ہے، فیقال له، اس کو کہا جاتا ہے دیکھو الی ما، اس کو جہنم کو، وقاک اللہ، جو اللہ نے اب کو اس سے بچایا، ثم یفرج له فرجہ، پھر ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے اس کے لیے قبل الجنہ، فینظر الی زہرتها، وہ دیکھتا ہے اس کی پھولوں کو، تازگی کو، وما فیہا، اس حسن کو جو جنت میں ہے، فیقال له، اس کو کہا جاتا ہے ھذا مقعدک، یہ آپ کا ٹھکانہ ہے، علی الیقین کنت، دنیا کے اندر ایمان پر تم تھے، وعلیہ مت، ایمان پر مت، وعلیہ تبع، اور اسی پر مرے، وعلیہ تبعث، اس ایمان پر تمہیں اٹھایا جائے گا انشاءاللہ، ویجلس الرجل السوء، اور بٹھائے جاتے مردہ کافر قبر میں، وزعن، گھبرایا ہوا، مشغوبا، شور ہوتا ہے عذاب کا، ویقال له فیما کنت، کس میں زندگی گزاری، وہ کہتے لا ادری، مجھے علم نہیں ہے، فیقال له ما هذا الرجل، یہ نبی کون ہے علیہ السلام، ویقول، کہتے سمیت الناس، میں لوگوں سے سنتا تھا، یقولون قولا، کہ اس نے اس کو ساحر، جادوگر، مجنون کہا تھا، وقلتہ، میں نے بھی کہا، ویفرج له فرجة، اس کے لیے کھڑکی کھول دی جاتی ہے قبل الجنہ، تو وہ دیکھتا ہے اس کے پھول اور تازگی کی طرف، وما فیہا، اس لیے دکھایا جاتا ہے کہ فوت ہونے پر یہ شیمان ہو، فیقال له انظر الی ما، تم دیکھو جہنم کی طرف، تم دیکھو جنت کی طرف، صرف اللہ عنک، جو اللہ نے تم سے چھین لیا ہے، ثم یفرج له، پھر کھول دی جاتی ہے اس کے لیے کھڑکی نار کی طرف، وینظر الیہا، یحتم بعضها بعضا، ویقال له ھذا مقعدک، یہ تیرا ٹھکانہ ہے قیامت کے بعد، علی الشک کنت، تو کفر پر تھا، وعلیہ مت، کفر پر مرے، وعلیہ تبعث انشاء اللہ تعالی، باب الاعتصام بالکتاب